السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں کہاں لکھا والدین وبالوالدین احسانا، ہے نا؟ قرآن کے ترجمہ ہے والدین کے ساتھ میں احسان سلوک کرو، ہے نا؟ تو یہ بتاؤ، آپ لوگ امی ابو سے سلام نہیں کرتے ہو؟ کرتے ہو؟ تو سلام کرنے کا تو سلام کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، اور ہاتھ چومنے کا ماں باپ کا نا، اردو میں والدین کہا جاتا ہے۔ ماں باپ کا کوئی پوچھے کہ والدین کے حال کیسا ہے، خیریت سے ہیں، تو بول دینا الحمدللہ والدین ٹھیک ہیں۔ والدہ پوچھیں تو سمجھ جانا کہ ماں، کیا؟ والدہ ماں کو بولتے ہیں، والد باپ کو۔ ابھی بتاؤ کہ حضور کے والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت آمنہ۔ کیا تھا؟ حضرت آمنہ۔ اور حضور کے والد کا نام؟ ہاں، عبداللہ۔ کیا نام تھا؟ ہاں، جو ماں باپ سے اچھے سے پیش نہیں آتا اس کے لیے جہنم ہے، کیا ہے؟ ہاں، بے نمازی، اپنے آپ کو خدا کی دعوت کرنے والا، خدائی دعویٰ کرنے والا کہ میں خدا ہوں، مشرک، منافق، اور والدین کے نافرما بردار اولاد، یہ لوگ 7ویں جہنم میں جائیں گے۔ کتنے؟ جو ہر جہنم سے خطرناک 7ویں جہنم ہے۔ کتنے؟ 7ویں جو جہنم ہے بہت خطرناک ہے۔ جہنم کے دروازے کتنے ہیں معلوم ہے؟ ہاں، کتنے دروازے ہیں؟ 7۔ تو 7 دروازہ جہنم کے ہیں۔ تو جہنم کس سے بنائی گئی ہے؟ آگ سے۔ جہنم کس سے بنائے؟ آگ سے۔ اس میں آگ جلے گا، کیا جلے گا؟ اسی آگ کے جب جہنم میں جس کو چھوڑتے ہیں اس میں جو انسان جاتا ہے جہنمی، جب جلتا ہے تو پیاس لگتی ہے نا، تو پیاس لگتی ہے تو پانی مانگتا ہے، تو پانی کون پلاتے معلوم ہے؟ کھولتا ہوا پانی، یعنی جب منہ کے اندر ڈالیں گے تو پورا منہ، پھیپھڑا، کلیجہ سب جل جائے گا۔ تو سب سے پہلے جو اپنے والد کے والدہ کے بات نہیں مانتا ہے تو وہ کبھی نہ روزی روزگار میں کامیابی ملتا ہے اس کو، اور نہ پڑھائی میں، جو ماں باپ کے بات نہیں مانتا ہے نا۔ اللہ کا گھر کا ادب کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر تو ہے مسجد، تو مسجد میں صحیح ڈھنگ سے بیٹھنا، اس لیے کہ جو قرآن شریف ہے، قرآن ہی شریف سے ہم لوگ کو برکت ملتی ہے نا۔ اب تم لوگ قرآن پڑھو تو کم سے کم گھر پر ایک رکو، ایک صفحہ پڑھنے کا، کیا؟ ایک صفحہ جب پڑھو گے جو شیطان ہوتا ہے تو گھر سے باہر بھاگ جاتا ہے، تو نہ تعویذ کی ضرورت پڑے گی اور نہ بابا کی ضرورت ہے۔ تو کیا ہے کہ قرآن پڑھنے کا، کیا؟ اب جو قرآن شریف یہاں سبق سناتے ہو اسی کو جاؤ گھر پر پڑھ لینے۔ جب اسکول جانے کا تو سب سے پہلے قرآن شریف پڑھ کے جاؤ گے، ایگزام میں پاس ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ امتحان جو ہوتا ہے، جب قرآن پڑھ کے جی ہو صبح اسکول میں تو امتحان میں پاس ہو جاؤ گے۔ تو قرآن پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے۔ امام حسین نے قرآن اور نماز پڑھ کے بتا کے گیا نا، میدان کربلا میں کیا پڑھے تھے؟ آخری وقت تک نماز پڑھے اور قرآن پڑھے تھا نا۔ علی اکبر نے قرآن پڑھتے پڑھتے ان کی شہادت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو قرآن انہوں نے بتایا کہ کوئی بھی ظلم ہوتا ہو یا کوئی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ قرآن اور نماز۔ قرآن نماز سے ہی مسلمان کی حفاظت ہے، اور قرآن اور نماز سے کامیابی ہے نا۔ تو نماز جب انسان پڑھتا ہے تو اس میں کس سے بات کرتا ہے؟ اللہ سے، یعنی اللہ اس کو دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا؟ نمازی کو اللہ دیکھتا ہے نا۔
تو جب نمازی کو اللہ دیکھتا ہے تو ہم لوگ اللہ کو نہیں دیکھتے، لیکن اللہ ہم کو، ہاں ہم لوگ کو اللہ دیکھتا ہے، تو اللہ کی بات ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ ماننا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں لکھ نہیں دیا ہے کہ وبالوالدین احسانا، یعنی والدین کے ساتھ میں اچھے سے پیش آؤ، کیا؟ اچھے سے پیش آؤ۔ کبھی ماں باپ کو گالی نہیں دینا، کیا؟ ماں باپ ہاں گالی نہیں دینا، اس لیے کہ حضور کے حدیث پاک ہے سباب المسلم فسوق، مسلمانوں کو گالی دینا گناہ ہے، اور جو ماں باپ کو رلائے گا وہ کامیاب کیوں ہو جائے گا انصرا؟ ماں باپ کو جو پریشان کرے کامیابی ملے گا؟ تو اب ستاؤ گے ماں باپ کا؟ اے اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم لوگ کا کون لائے؟ ماں باپ تو لائے دنیا میں، تو ان کے فرما برداری کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو ہم لوگ کو نماز پڑھنا چاہیے نا، تو نماز سب سے پہلے نماز کی پابندی کرو، گھر والوں کا بولو کہ نماز پڑھیں، اور قرآن تم لوگ پڑھو۔ جب تم لوگ پڑھو گے تو ماں باپ جو جس کے نہیں پڑھتے ہیں تو شرم مارے قرآن نماز پڑھیں گے نا، جب شرم کریں گے کہ ارے جب ہمارا چھوٹا بچہ چھوٹا لڑکی نماز پڑھ رہے تو لاؤ ہم بھی پڑھیں نا۔ تو جیسے کہا گیا ہے کہ اگر ماں باپ غلط راستے میں تو اس کا حق بیٹا کا ہے، بیٹی کا ہے نا، کہ وہ اپنے ماں باپ کو سدھارے۔ اگر لڑکا غلط راہ پر ہے تو اس کا ماں باپ کا حق ہے کہ اپنے بیٹے کو سدھارے۔ تو تم لوگ کیا کرنا چاہیے؟ ماں باپ سے ادب سے پیش آؤ نا، اور پہلے کیا قرآن شریف پڑھنا، جھوٹ بولنا بند کر دینا، کیا؟ جھوٹ بولنا بند کر۔ اور دوسرے بچے کو چڑھانا، ایک دوسرے کو پریشان کرنا بند کر دو، اور پڑھائی کے درمیان کیا کرو؟ پڑھائی کرو۔ اب وہ وضو خانہ دھلنے جا رہا ہوں، یہ کرنے جا رہا تو اس کو جو اس کو دھلنا ہے اس کو دھلنے دو، تم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو پڑھائی کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ پڑھائی۔ جب پڑھائی کرو گے تبھی تو کامیاب ہوگے، ہاں؟ تو جیسے اردو میں انگلش میں پڑھائی کرتے ہو ویسے اردو میں بھی کرنے کا قرآن سے، اس لیے کہ یہ قبر کے اندر جائے گا، کیا جائے گا؟ قبر کے اندر۔ ہاں جب منکر نکیر آئیں گے تو قرآن شریف کی روشنی، قبر کے اندر روشنی ہی کام آئے گا، تو قرآن کی روشنی، تو قرآن پڑھتے ہوں گے تو قرآن کی روشنی کامیاب آتے ہیں، تو قرآن شریف ہی کامیابی کا راستہ ہے، کیا ہے؟ کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ ہاں قرآن اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہوا نا، آسمانی کتاب تو ہے وہ، ایسا آسمانی کتاب کتنے ہیں؟ چار ہیں، کیا کیا ہے؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ ہاں تو تورات بھی بدل چکا ہے، زبور بھی بدل چکا ہے، انجیل بھی بدل چکا ہے، لیکن قرآن، ہاں قرآن کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ تو اللہ جب قرآن کی حفاظت کرے گا تو اس کو کوئی بدل سکتا ہے؟ نہیں۔ تو قرآن جب تورات نازل کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ اس کی حفاظت تم خود کرو، موسیٰ سے کہا تھا نا۔ زبور نازل کیا تو داؤد علیہ السلام سے کہا اس کی حفاظت تم خود کرو، ہے نا۔ انجیل نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی حفاظت خود کرو۔ پھر قرآن نازل ہوا تو محبوب سے کیا فرمایا کہ قرآن کی حفاظت میں خود کروں گا۔ تو قرآن کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ ہاں تو اللہ قرآن کی حفاظت کر رہا، تو قرآن کی ادب کرنا، کیا کرنا؟ قرآن کی ادب۔ اور قرآن کی ادب کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کھول کے پڑھنا، قرآن کھول کے بیٹھنا نہیں، ورنہ بہت بڑا گناہ لگے گا، میدان محشر میں پکڑی جاؤ گے تم لوگ۔ کیا ہوگا اگر قرآن شریف کے بے حرمتی کرو گے، ادب کرو، بے ادب کرو گے تو پڑھ نہیں پاؤ گا نا۔ تو سب سے پہلے قرآن شریف کے ادب سیکھو، کیا سیکھو؟ یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ تک قرآن پہنچا۔ حضور کے زمانے میں تو قرآن صحابہ کہاں پڑھے تھے؟ جب تو قرآن نازل ہو رہا تھا نا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ قرآن ہم لوگ کا ملا اور رسول بھی ملا، کیا ملا؟ اور رسول ملا، صحابہ ملے، سب ملے، تو قرآن کا تو برکت ہے۔ ہاں تو عید میلاد النبی اگلے مہینہ میں، کب ہے؟ عید میلاد النبی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اردو کے 12 تاریخ نا۔ تو اب قرآن کی وہ کرنا، کیا کرنا؟ ادب۔ ادب سے ہی دنیا ہے نا، ادب کرو تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گا۔ تو تم لوگ قرآن شریف پڑھتے ہو نا،
تو قرآن شریف اب کیا کرنے کا، قرآن گھر پہ لے کے جانے کا، کیا گھر سے پڑھ کے آنے کا، ایک صفحہ جب صبح شام میں یا رات میں پورے دن میں ایک صفحہ پڑھ لینے کا نا، تو قرآن شریف سے کیا ہوتا ہے، شیطان دور ہوتا ہے۔ جب قرآن شریف پڑھو گے تو شیطان بھاگے گا، اب قرآن شریف نہیں پڑھو گے تو شیطان بھاگے گا، نہیں بھاگے گا۔ تو شیطان والا حرکت تم نہ کرو، ہاں، ہم لوگ انسان والا حرکت کریں نا، جو انسان کرتا ہے، یعنی انسان کیا کرتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، رسول سے محبت کرتا ہے نا، تو ہم لوگ رسول سے محبت کرتے ہیں، کس سے؟ تو جب رسول سے محبت، اب بتاؤ کہ حضور کے والدہ کا کیا نام ہے، حضرت آمنہ، اگر کوئی پوچھے تو کیا بتاؤ گے؟ حضرت آمنہ۔ اور حضور کے والد کا نام حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ، کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ۔ اور حضور کے خلیفہ کتنے تھے؟ 4۔ ان کا نام کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی۔ تو اس میں کیا کرنے کا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کیا بولنے کا لاسٹ میں؟ رضی اللہ تعالی۔ اور جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام، تو ایسا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لگتا ہے، سمجھ گئے؟ اور عورت جو ہوتے اس میں لگتا ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہاں، آدمی میں ان یا انہو، اور عورت میں انہا، انہا، ہاں۔ تو حضرت کیا کہنے گا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کیا بولنے گا؟ حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تعالی عنہ۔ ہاں، اللہ پاک کو اللہ میاں کہنا جائز ہے؟ کفر ہے، کیا ہے؟ کفر۔ اللہ میاں نہیں کہنا، کیا؟ اللہ میاں نہیں کہنا، اگر کوئی کہے تو اس کو منع کرو، کیا کہنے کا؟ اللہ پاک، اللہ تعالی، خدائے تعالی یا خدائے پاک، اور اوپر والا نہیں کہنا، کیا؟ ہاں، ایک کفر ہے، کیا ہے؟ اوپر والا کہنا، اللہ میاں کہنا، بڑھو کہنا، ایک کفر ہے، کیا ہے؟ ہاں، کیا کہنے کا؟ اللہ پاک کہنے کا، کیا کہنے کا؟ ہاں، اور قرآن کا نام لو تو قرآن مجید کہنے کا، کیا کہنے کا؟ یا قرآن شریف کہنے کا، ادب سے نام لینے کا نا۔ تو قرآن میں کتنے حرف ہیں؟ 4۔ کتنے حرف ہیں؟ 4۔ ہاں، کیا کیا ہے؟ قاف را الف نون، قاف را الف نون، قرآن ہے ہی نہیں؟ ہاں، تو قرآن میں کتنے حرف ہیں؟ 4۔ اور محمد میں، میرے آقا میں کتنے حرف ہیں؟ 4۔ میم ہا میم دال، محمد۔ اللہ میں بھی 4 حرف ہے، فرشتے بھی 4 ہیں، آسمانی کتاب بھی 4 ہے مشہور، ہاں، خلیفہ بھی 4 ہیں۔ ہاں، تو اب سوچ لو، ہاں، اور ہمارے لوگ کے امام 4 ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام حنبل، امام، ہاں، اگر کوئی پوچھے گا تو بتا دینا، سمجھ گیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔